كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء بعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء بعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاسراء کی ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. سب سے پہلے ان آیات مبارک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جتنے واقعات بیان فرمائے ہیں اقوام صالحہ کے، ان کا مقصد کوئی تاریخی بیان نہیں ہے اور نہ قصہ کہانیاں ذکر کرنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم فرعون، قوم شعیب، بنو اسرائیل ان کا ذکر کیا ہے تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں. ہمارے لیے ان واقعات میں مواعظ ہیں، عبر ہیں، ہدایات ہیں، لیکن یہ عبر ان کے لیے ہیں لمن یعتبر، جو عبرت پکڑیں. ہدایت ان کے لیے ہیں جو ہدایت کے متلاشی ہوں. موعظہ ان کے لیے ہیں لمن یتعظ، جو نصیحت قبول کریں. اب یہ بہت بڑا اہم واقعہ ہے بنو اسرائیل کا، اس کو پوری توجہ کے ساتھ دماغ میں رکھیں. ہر دور میں ایک امت مسلمہ ہوتی ہے،
یعنی جو نوح علیہ السلام پہ ایمان لے آئے وہ مسلمان، اسی طرح جو لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے وہ ان کی امت مسلمہ، اور جو ایمان نہ لائے وہ امت کافرہ۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لے آئے امت مسلمہ، تو ہر دور میں امت مسلمہ ہوتی۔ اور بنو اسرائیل جو ہیں یہ ایک بہت بڑی امت ہے، ان میں بھی امت مسلمہ ہے، ان میں بھی بہت بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے عباد اللہ، بڑے بڑے احبار، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عباد صالحین پیدا ہوئے۔ اور اللہ نے اس قوم کو، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں 2 دفعہ فرمایا گیا کہ فضلناکم علی العالمین، تو ایک ایسی قوم جن کو اللہ نے اتنی بڑی فضیلت دی، اللہ نے ان میں نبوت رکھی، ان میں ملوکیت رکھی، ان میں بادشاہی رکھی، اللہ نے انہیں اولو العزم من الرسل جیسا سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دیا، کتاب تورات جیسی کامل کتاب دی، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ امت جو فضیلت علی العالمین کے مقام پہ فائز تھی، ان پہ ضربت علیہم الذلہ، ان پہ اللہ نے ذلت، مسکنت، غضب اور لعنت دی۔ اسی میں ہمارے لیے سبق ہے، اسی کو سمجھیں کہ بنو اسرائیل نے جب اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کی نافرمانیوں کے مطابق مختلف سزائیں دی۔ اللہ نے ان کو ان کی نافرمانیوں پر عجیب عذاب آئے۔ کچھ تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آ گئے کہ ان پر عذاب مسخ آیا کہ اللہ نے انسانوں کو بدل دیا، حیوان بنا دیا، بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ اسی طرح ان پہ عذاب آیا کہ وہ میدان بیہ میں 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ اور اس کے بعد پھر ان پہ عذاب آیا کہ مصر کے بادشاہ نے چڑھائی کی اور بیت المقدس میں جا کے اس نے تباہی پھیلا دی۔ بنو اسرائیل یہودیت کو اس نے تہو بالا کر ڈالا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ان پہ عذاب آیا۔ پھر اسی طرح مصر کے بادشاہ نے چڑھائی، اور اس کے بعد پھر سب سے بڑا عذاب آیا جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ اللہ نے ان پر بخت و نصر کو مسلط کیا۔ اس نے ایک دن میں 40,000 یہودیوں کو قتل کیا، 40,000 کو قیدی بنایا، اور تمام جو بیت المقدس میں سونا، چاندی، جواہر، زمرد، یاقوت، لالی، دولت جتنی بھی سب لوٹ کے لے گیا۔ کیونکہ بیت المقدس جو تھا اس میں بڑی دولت تھی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد و سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات کو کیا تھا، اور جنات نے اس مسجد کی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حکم پہ تعمیر کی۔ تو اب سیدنا سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تھے کہ موتی نکال کے لاؤ، پتھر نکال کے لاؤ، ہیرے نکال کے لاؤ، زمرد نکال کے لاؤ، سب بناؤ، دیواروں میں جڑو۔ تو بہت بڑی قیمتی چیزوں سے مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا۔ اسی واقعے کو قرآن مقدس نے ایک دوسرے مقام پہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ مسجد کی عمارت اور تعمیر ہو رہی تھی اور جنات کام میں لگے ہوئے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا مبارک کو بغل میں دے کر کھڑے ہوتے تھے نماز میں، اور لمبی لمبی رات کو نمازیں پڑھتے تھے۔ تو جب تھک جاتے تو تھوڑا سا ٹیک لگا لیتے۔ اسی اثنا میں اللہ نے حکم دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح مبارک قبض ہو گئی۔ اور جنات جو کام میں لگے ہوئے تھے وہ آگے دیکھتے کہ بھئی کافی وقت گزر گیا، سلیمان علیہ السلام مسجد سے باہر نہیں آئے، کیا وجہ ہے؟ جا کے دیکھتے تو کھڑے ہیں، وہ کہتے ہاں بھئی ابھی وہ نماز میں ہیں۔ تو اس میں اللہ کی کئی حکمتیں تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنات کام میں لگے رہے، سلیمان علیہ السلام کی موت کا راز نہ کھلے، اور دوسری یہ بھی حکمتیں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے بعد بھی جس جسد اطہر کو، جسد مبارک کو محفوظ رکھنا چاہیں اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی لیے ہے کہ اللہ نے زمین پر اجساد انبیاء علیہم السلام کو حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے جسد کو کوئی مٹی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے اللہ نے اپنی کمال قدرت کا ایک نمونہ دکھایا کہ دیکھو میرے نبی پہ موت تو آ گئی ہے لیکن پیغمبر کھڑا ہے، ورنہ موت کے بعد کسی کا کھڑا رہنا کیا مطلب؟ اگر روح نکل گئی تبھی موت ہے نا، انقطاع الروح عن الجسد، لیکن اس کے بعد کوئی ایسا تعلق تو ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت کھڑے ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اور پھر کسی چیز میں تغیر نہیں آیا، نہ شکل میں، نہ جلد مبارک میں، نہ آپ کے چہرے میں، نہ لباس میں۔ جس طرح کھڑے ہیں حضرت سلیمان اسی طرح کھڑے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں تو مدت کا ذکر نہیں فرمایا کہ کتنی مدت، لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے کہ طویل مدت۔ اور بعض روایات متقدمہ اسرائیلی روایات جو سابقہ کتابوں میں ہیں ان کا اعتبار تو نہیں ہوتا، لیکن معلومات کے لیے علماء نقل کر دیتے ہیں، کیونکہ اسرائیلی روایات کا اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو بدل ڈالیں تو ان کی باقی کسی روایت پہ آدمی کیسے اعتبار کرے؟ جیسے کہ علماء نے لکھا ہے کہ روافض ہیں یا شیعہ ہیں، ان کی بھی روایت پہ اعتبار کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے نزدیک جھوٹ بولنا دین کا حصہ ہے، تقیہ کرنا دین کا حصہ ہے، تو کیا پتہ روایت صحیح کر رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ تو آدمی اعتبار کیسے کرے؟ کیونکہ اس کے نزدیک جھوٹ بولنا تو گناہ ہے نہیں۔
ان کے نزدیک بات کو چھپا دینا اور ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ ظاہر کرنا یہ ایک دین کا حصہ ہے ان کے نزدیک، شعار ہے ان کا۔ تو اب وہ ایک واقعہ بیان کرے تو کیا پتا حقیقت چھپا رہا ہے، حقیقت بتا رہا ہے، وہاں تقیہ ہے نہیں ہے تو کیسے پتہ چلے؟ اس لیے وہاں بھی اعتبار کم ہوتا ہے۔ تو اسرائیلی روایات میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ تقریباً 100 سال کا عرصہ گزر گیا اور سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے۔ اور کچھ قرآن کے انداز سے، قرآن کا ایک اپنا انداز ہے، اسلوب ہے، طرز ہے، بیان ہے، قرآن کلام اللہ ہے۔ تو قرآن پاک نے اسی طرح ایک حضرت سلیمان کی موت کا اور وقت کا ذکر نہیں کیا، لیکن ایک دوسرے پیغمبر کے بارے میں وقت کا ذکر فرمایا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ اللہ کے ایک پیغمبر ایک بستی پہ گزرے، بستی اجڑ گئی، برباد ہو گئی، چھتیں گر گئیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی متنفس نہیں، ویرانی ہی ویرانی، بربادی ہی بربادی ہے۔ دیکھ کے حیران ہو گئے۔ اور طبیعت میں ایک خیال آیا کہ اس قسم کی بربادی کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرنا، مانا انکار نہیں ہے نا، کیفیت کیا ہوگی؟ تو قرآن کہتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ اللہ نے اس پیغمبر پہ بھی موت دے دی کہ جی جیسے یہ بستی ختم ہو گئی آپ بھی ختم ہو جائے۔ اور یہ موت کتنا رہی؟ 100 سال۔ یہاں قرآن نے وقت بیان کر دیا ہے۔ 100 سال کے بعد اللہ نے پھر ان کو حیات بخشی، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حکم ہوا کم لبستہ، کتنی دیر گزر گئی؟ لگا معلوم ہوتا ہے آدھا دن گزرا ہے یا کچھ زیادہ گزرا ہے۔ ہم نے فرمایا حضرت دن نہیں 100 سال گزر گیا ہے۔ وہ جس وقت موت آئی نا اس وقت کیونکہ سورج اوپر تھا، جب آپ کی دوبارہ حیات آئی تو سورج نیچے تھا، انہوں نے کہا یہی وقت گزرا ہے، یعنی مقصد ہے کہ تقریباً ایک دن کچھ حصہ گزر گیا ہے۔ تو وہاں بھی 100 سال کا ذکر ہے، تو کوئی بعید نہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے 100 سال موت دی ہو۔ یہ تو موت ہے نا، اس لیے لوگ جھگڑے کرتے ہیں نا، اللہ کے بندے بلا وجہ جھگڑے نہ کیے کرو۔ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، عذاب قبر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، حضور پاک سلام سنتے ہیں نہیں سنیے۔ میرے اللہ کا ایک نظام ہے، جب نظر ڈالو گے ماں سوا ایمان لانے کے راستہ کوئی نہیں۔ 100 سال گزر گئے اور پیغمبر کہتے ہیں کہ ایک دن، چلو یہاں تو اللہ کہتے ہیں ہم نے موت دی نا، اور اصحاب کہف کو تو موت ہی نہیں دی، نیند دے دی، اور نیند بھی 309 سال سوتے رہے۔ دیکھو نا، آپ 3 دن کے لیے بستر پہ سو جائیں، آخر آپ پلٹی کھائیں گے، آپ تبدیلی کریں گے، گرم ہو جائے گا وجود، کب تک سوئیں گے؟ لیکن کمال قدرت دیکھو کہ ان کی روح مبارک نہیں نکالی گئی، 309 سال صرف نیند ہے۔ نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال،
اللہ نے فرشتوں کی بھی ڈپٹی لگا دی کہ ان کو حسب ضرورت بدل دیا کرو، کبھی دائیں کبھی بائیں، تاکہ ان کے آرام میں خلل نہ آئے۔ ایک سائڈ پہ سوتے سوتے تو گرم ہو جائیں گے نا، تنگ آ جائے گی، تھک جائیں گے۔ اور اندازہ یہ بھی فرمائیں کہ 309 سال کی نیند بھی کیسی نیند ہے کہ نہ تو ناخن بڑے، ورنہ ناخن کہاں پہنچ جاتے، 1.5 میٹر کے ناخن ہو جاتے، داڑیاں کہاں پہنچ جاتی۔ ہر چیز بس اسی طرح کیفیت میں ہے۔ اور جب اٹھ کے بیٹھے کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، بھائی کتنا سوئے؟ انہوں نے کہا یار بس یہ میرے خیال میں ایک دن سو گئے۔ تو اللہ اپنا نظام دکھاتے ہیں کہ میں نیند مسلط کر دوں میری مرضی، میں موت مسلط کر دوں میری مرضی، میں زندہ کو نہ سننے دوں میری مرضی، میں مردوں کو سنوا دوں میری مرضی۔ تم کون ہو میری قدرت میں بحث کرنے والا؟ میری مرضی آئے زندہ کو بھی نہ سننے دوں۔ دیکھا نہیں کتنے بندے ہیں بہرے ہو گئے، مشینیں بھی کام نہیں کرتی۔ زندہ ہے، چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سنتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو پھر مرنے کے بعد بھی ان کو آوازیں سنا دیں۔ تو اللہ کے آگے کیا مشکل ہے کہ آدمی ان ابحاث میں پڑے اور ان بیسوں میں الجھ کے کبھی کبھی گستاخی کے اس مقام پہ پہنچ جائے کہ انبیاء کی شان میں کوئی کوتاہی کا کلمہ کہہ کے اپنا ایمان ختم کر بیٹھے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قبرستان پہ گزرو کہو السلام علیکم۔ کبھی اللہ نے حکم نہیں دیا کہ دیوار پہ گزرو تو کہو السلام علیکم۔ کبھی اللہ نے حکم نہیں دیا کہ پہاڑ پہ گزرو تو کہو السلام علیکم، پہاڑ صاحب خیریت ہے۔ کبھی اللہ نے حکم نہیں دیا کہ کھیتیوں سے گزرو، حالانکہ زندہ تو وہ بھی ہیں، کہ کھیت میں گزرو، کبان میں گزرو، کپاس میں گزرو، باغ میں گزرو تو کہو السلام علیکم عام صاحب۔ آخر یہاں کیوں حکم دیا کہ قبر والوں کو سلام کرو؟ ایک یہ کہنا جی کہ نوع من الحیات ہے، نوع من الحیات تو ہر چیز میں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کہہ رہی ہے، تو کوئی نوع من الحیات تو ہے اس میں۔ لیکن وہاں ہمیں کسی جگہ کا حکم نہیں دیا، کبھی نہیں فرمایا کہ عرفات میں جاؤ کہ السلام علیکم عرفات، السلام علیکم مزدلفہ، السلام علیکم منا۔ لیکن آخر کوئی حکمت تو ہے، فرماتے ہیں کہ جب قبرستان سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین۔ چلو اتنا ہی کافی تھا، کہتے نہیں آگے بھی کہو انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر، کہ بھئی ہم بھی بہت جلد آنے والے ہیں، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے آ رہے۔ تو اس لیے ان بیسوں میں نہ الجھا کرو اور نہ اپنے عقیدے خراب کرو اور نہ اپنے ایمان خراب کرو۔ ہاں اللہ اگر چاہیں تو زندوں کو بھی نہ سنوائیں، اللہ اگر چاہیں تو سامنے بیٹھا ہو بندہ نہ سنے، اور اللہ اگر چاہیں تو نہاوند میں حضرت عمر کی آواز سنوا دیں۔ اس لیے ان مباحث میں بلا وجہ نہ الجھا کرو، جہاں جتنا حکم ہے آمنا باللہ بس، نہ آگے بڑھو نہ گستاخی کرو۔ جتنا ہمیں حکم ملا ہے بس اسی پہ رہو۔
تو اس لیے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام پہ بھی تقریباً 100 سال گزر گیا. اب اللہ نے جب راز کھولنا چاہا تو اپنی حکمت کے دعوے دیکھیں. وہ جو لکڑی تھی نا آسا جس پہ حضرت ٹیک لگا کے کھڑے تھے, اللہ نے حکم دیا دیمک کو کہ اس لکڑی کو ذرا نیچے سے کھانا شروع کر دو. اور لکڑی کو جناب دیمک لگ گئی, اور دیمک کھاتے 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 لکڑی جو کمزور ہوئی تو عصا جو تھا نا وہ اپنا توازن اس نے کھویا, سلیمان علیہ السلام گر گئے. اب جب سلیمان علیہ السلام گر گئے مسجد مبارک میں تو اس کو قرآن نے باقاعدہ بیان کیا فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. اب جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گرے تو جن دوڑے بھاگے, دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی اندازہ تو کرو کب فوت ہوئے, ہم تو پتھر ڈھو ڈھو کے مر گئے. انہوں نے کہا کہ ہاں اندازہ ہو سکتا ہے, دیکھو جن ہے کیسے عقل لڑایا. انہوں نے کہا اندازہ ہو سکتا ہے, ایسا کرو کہ لکڑی جو ہے نا ایسے مقام پہ رکھو جہاں اس کو دیمک لگے, اور پھر دیکھو کہ دیمک جو ہے وہ کھائے 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 کتنا سینٹی میٹر کھا جاتی ہے مہینے میں. جن ہے لیکن دماغ تو کام کر رہا ہے نا, آخر جن ہے. انہوں نے جب حساب لگایا تو کہنے لگے او کمال ہے, حضرت سلیمان تو 100 سال ہو گئے فوت ہو گئے, ہم 100 سال سے پتھر ڈھو ڈھو کے مسجد مکمل کر دی. پتہ لگ جاتا بھاگ جاتے کہ ہم کہاں کیوں نوکری کرتے ہیں. اللہ نے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھا دیا کہ میں اگر چاہوں تو جسد انبیاء کی یوں حفاظت کر دوں, اور یہ بھی بدلا دیا کہ کوئی علم غیب نہیں جانتا. اگر یہ جن عالم الغیب ہوتے تو 100 سال پتھر ڈھوتے رہتے. تو جب جن عالم الغیب نہیں ہوتے تو یہ تمہارے پیر جو ہیں کہتے ہیں جن تابع ہے اور جن خبریں لائے گا, کہاں سے لائے گا. اتنا فرق ضرور ہوتا ہے, یاد رکھو کہ جیسے ایک آدمی نے آج ریڈیو سنا ہو, ایک نے نہیں سنا, اس کو خبر مل گئی مجھے نہیں ملی. ایک آدمی کو ٹیلی فون آ گیا, اس کو پتہ لگ گیا مجھے نہیں لگا. اسی طرح چونکہ جنات جو ہیں بڑے تیز رفتار ہیں اور جلدی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں, کسی جگہ پہنچ گئے ایک واقعہ دیکھ کے بتا دیں تو یہ غیب نہیں ہوتا. علم غیب خاص ہے, خدا ہے. یہ تو ایسے ہے نا کہ جیسے آپ نے ٹیلی فون پہ دیکھ لیا, آپ نے خبریں سن لی, آپ نے ٹی وی دیکھ لی, میں نے نہیں دیکھی, آپ کو معلوم ہو گیا مجھے نہیں ہوا. تو ایسے ہو سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیں جناب. اللہ پاک نے وہ مسجد جو تھی وہ اتنی قیمتی بنی تھی کہ مسجد اقصی کو تو ہیرے اور زمرد اور یواقیت اور سونے اور چاندی سے چلا گیا, اور اللہ کا جو اصل گھر ہے وہ سادہ پتھروں سے بنایا گیا. یہ اللہ کی حکمت ہے, تاکہ اگر یہاں بھی سونا چاندی لگ جاتا تو لوگ تو سونے چاندی کو چوم رہے ہوتے نا. اللہ تو یہ دکھانا چاہتے ہیں نا کہ اصل میرے حکم کی اطاعت ہے. میں نے کہہ دیا اللہ نماز پڑھو, بس پڑھو, ٹھیک, چاہے وہ سونے کی دیوار ہو یا چاہے پتھر کی دیوار. ہم نے دیواروں کو تو سجدہ کرنا نہیں, ہم نے تو اللہ کے حکم پہ سجدہ کرنا ہے. تو اس لیے وہ بخت نصر جو ہے نا جی, وہ لوٹ کے دولت ان کی ان کو مار مار کے لے گیا, بابل میں لے گیا ان کو. اچھا پھر ادھر مار پڑی نا جی تو ٹھیک ہو گئے. جب عذاب آیا مار پڑی, اب نمازیں شروع کر دی اور تورات پڑھنی شروع کر دی اور اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت, اور بالکل بندے بن گئے.
بن گئے، اللہ راضی ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارس کا بادشاہ ان کی مدد کو بھیجا، اس نے آگے جنگ لڑی، اس نے آگے یہودیوں کو بابل سے چھڑایا، قید سے چھڑایا، اور وہ سارا مسجد کا سونا چاندی جو ہے لا کے پھر مسجد اقصی میں دوبارہ ان کو آباد کر دیا۔ اب جب یہ آباد ہو گئے، مسجد الاقصی آباد ہو گئی، سارا سونا چاندی مال دولت واپس آ گیا، یہودیوں کو دولت مل گئی، آرام مل گیا، پھر بگڑ گئے۔ اب جناب جب بگڑے تو اللہ نے پھر ان پہ ایک ظالم بادشاہ مسلط کر دیا۔ پہلے نے تو 40,000 مارا تھا، اس نے ایک دن میں 1,00,000 بندہ قتل کر ڈالا، اور 1,70,000 گاڑیوں پہ سامان لاد کے پورا بیت المقدس کی ساری دولت لے گیا۔ یہ مار بڑھتی رہی، پھر ویرانی ہوئی، پھر آباد ہوئے۔ کوئی 6 دفعہ یہ واقعہ گزرا ہے، لیکن قرآن نے 2 دفعہ کا ذکر کیا۔ ایک دفعہ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، دوسری دفعہ پھر زمانے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں یہودیوں نے پھر نظام اور شریعت عیسیٰ کی مخالفت کی، انجیل کی مخالفت کی، اللہ کے پیغمبر کے احکام کی مخالفت کی، اللہ نے پھر عذاب مسلط کیا۔ اور اسی طرح پھر مسجد کو بھی ویران کر ڈالا گیا، مسجد اقصی کو بھی توڑ دیا گیا۔ اور ایک دور میں پھر یہ شرف جو ہے امیر المومنین عمر بن الخطاب کو بھی حاصل ہوا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، کہ ان کے دور میں بھی مسجد اقصی جو ہے فتح ہوئی، بغیر لڑائی کے فتح ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دوبارہ مسجد اقصی کو آباد کیا، اس کی تعمیر، اس کی مرمت، اس کی نگہداشت کی، اور پھر وہاں یہود جو تھے وہ ٹھیک ہو گئے تو ان کو بھی وہاں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جناب یہ پھر بگڑ گئے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ انتہائی مکار قومیں آرام سے نہیں بیٹھتی۔ انہوں نے پھر اتنی بڑی غدر مچائی، اتنی بڑی اللہ کے احکام کی نافرمانی ہے کہ اللہ نے ان پہ ایک اور بادشاہ ہٹلر مسلط کر دیا۔ اس کے دور میں ان پہ ایسا قہر آیا ہے، ایسا عذاب آیا ہے کہ وہ ایسا ظالم تھا کہ اس نے حکم دیا کہ ان کے بدن سے سارے بال جو ہے نا پہلے نکال لو، سر کے بال ہیں، بغلوں کے ہیں، جہاں جہاں ان کے بدن میں بال ہیں سارے بال اس طرح سے صاف کرو۔ وہ جناب کیوں صاف کرے؟ انہوں نے کہا کہ رسیاں شسیاں بنائیں گے، یہ بال ضائع تو نہ جائے نا۔ وہ سارے جناب بال جمع کیے گئے، پھر انہوں نے کہا کہ ان کو مارنے کے لیے یار اب گولی مارو، 2 3 3 4 4 بندے مرے گئے، یہ تو خامخواہ ہمارا گولیوں کا نقصان ہے۔ انہوں نے کہا ان کو بڑے بڑے ہال کمرے جو ہیں بند کرو اور گیس چھوڑ دو، بس یہ گیس سے مر جائیں گے۔ اور اسی گیس میں پھر ان کے پورے بدن جو ہے وہ پگھلا ڈالو گے، وہ پانی بن جائیں، اور پھر اپنے کھیتوں کو لگا دو، آبادی ہماری اچھی ہوگی۔ تو اس قوم پہ 6 دفعہ بربادی آئی، 6 دفعہ اللہ نے موقع دیا آبادی کا، پھر بربادی، پھر آبادی، پھر بربادی۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اگر بنو اسرائیل نظام موسیٰ کی مخالفت کرے تو اللہ کا عذاب آ جائے، اور تم میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی مخالفت کرو گے تو تم پر عذاب نہیں آئے گا۔ انہوں نے کلیم اللہ کی شریعت کو توڑا ہے، اور تم میرے حبیب اللہ کی شریعت کو توڑتے ہو۔
انہوں نے اگر کتاب تورات کے احکام کو بدلا ہے، تم اللہ کے قرآن کو بدل رہے ہو، تو پھر ان کی تاریخ کو سامنے رکھ لو گے، جیسے ان پہ عذاب کے کوڑے برسے ہیں اسی طرح پھر تمہارے اوپر بھی برسے ہیں، تمہارے اوپر بھی پھر اسی طرح مسلط ہوتے رہیں گے، ظالم آتے رہیں گے، ظلم و ستم کے پہاڑ تم پہ توڑتے رہیں گے۔ اور جیسے ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ دیکھو یہودیوں ٹھیک ہو جاؤ، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم نے پھر گڑبڑ کی تو اللہ پھر تم پہ عذاب بھیجیں گے، اور اگر تم ٹھیک ہو گئے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اپنی اچھائی اختیار کر لی اور سچائی تمہارے لیے ہے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر تم نے پھر برائی کی تو اللہ تمہیں پھر عذاب چکھائیں۔ اور جب اللہ کسی قوم پہ عذاب دیتے ہیں تو پھر وہ یہ پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ میرا کعبہ ہے اور مسجد اقصیٰ ہے اور مسجد صخرہ ہے، تو جب عذاب آتے ہیں اور جب جہنم کی آگ جلتی ہے، وہاں پتھروں کے ساتھ جو تر اور نرم اور رطب لکڑیاں ہیں وہ بھی جل جاتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اچھے ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، عبادت گزار ہیں، شریعت پہ چلنے والے ہیں، لیکن وہ برائیوں کے سامنے دیوار نہیں بنتے، تو اللہ حکم دیتے ہیں ان کو بھی عذاب دے دو۔ جیسے کہ بنو اسرائیل کے زمانے میں ایک بستی پہ اللہ نے حکم دیا کہ عذاب نازل کیا جائے، فرشتوں نے عرض کیا کہ یا رب العالمین، آپ کا حکم ہے آمنا و صدقنا، لیکن اس بستی میں آپ کا ایک بہت بڑا محبوب بندہ ہے، عابد ہے، زاہد ہے، عبادت گزار ہے، فرما بردار ہے، اس کے بارے میں کیا حکم؟ اللہ نے کہا اس کو بھی عذاب دے دو۔ یا رب العالمین، وہ تو تیرا بڑا نمازی پرہیزگار، اللہ نے فرمایا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، لیکن برائی کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ان کو وہ بھی انہی کے ساتھ جائے گا۔ یہ نہ سمجھ لو کہ میں گھر میں تہجد پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میرا کیا ہے محلے میں کیا ہو رہا ہے، میرے ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے، میرے بیوی بچے کیا کر رہے ہیں، میرے ملازمین کیا کر رہے ہیں، قیامت میں تم مسئول ہو سب کے۔ اور جب عذاب آتے ہیں پھر عذاب یہ نہیں دیکھا کرتے کہ یہ مولوی کا گھر ہے، عذاب جب اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، عذاب آتے ہیں وہ یہ تقسیم نہیں کرتے ہیں کہ یہ فلاں جماعت کا گھر ہے اور فلاں جماعت کا گھر ہے اور فلاں پارٹی کا گھر ہے۔ جب عذاب آتے ہیں فَيَأُمُّكُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ، اللہ کا عذاب پھر سب کو پکڑ لیتا ہے۔ اور آج بنو اسرائیل کے واقعات کو سامنے رکھ کے آج اپنا تجزیہ کریں کہ ہم کس حال میں گزر رہے ہیں۔ کیا ہمارا حال وہ تو نہیں ہو گیا جو بنو اسرائیل کا تھا، بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ سابقہ امتوں میں جتنے گناہ تھے، مثلا لوط کی قوم جو ہے وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی، ایک قوم جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی کہ لیتے تھے زیادہ لیتے تھے، دیتے تھے تھوڑا دیتے تھے، ایک قوم جو ہے وہ غیبت میں مبتلا تھی، ایک قوم جو ہے وہ زنا میں مبتلا تھی، ایک قوم جو ہے وہ گانے بجانے موسیقی میں مبتلا تھی۔ علماء متاخرین نے لکھا ہے کہ سابقہ امتوں میں جتنے گناہ تھے وہ حضور کی امت میں سارے اکٹھے ہو گئے۔ تو اگر ایک ایک گناہ پہ ان کو سزا ملی ہے اور ہمارے اندر وہ ساری بلائیں اکٹھی ہو جائیں تو ہمیں پھول پہنائے جائیں گے، ہمارے گلے میں ہار ڈالے جائیں گے، پھر یہی ہوگا کہ کبھی ایک کافر مسلط ہو جائے گا، کبھی دوسرا مسلط ہو جائے گا، کبھی تیسرا مسلط ہو جائے گا، کبھی اپنے اندر سے عذاب پھوٹ نکلیں گے، کبھی پارٹی بازی ہو جائے گی، کبھی فرقہ واریت ہو جائے گی، کبھی آپس کی جماعتی گروہی لڑائی ہو جائے گی، کبھی لسانی جھگڑے ہو جائیں گے،
کبھی قومی جھگڑے ہو جائیں گے، یہ سارے اللہ کے عذاب ہیں، اس کی ناراضگی کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس میں بنو اسرائیل کے اس واقعے کو سامنے رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی امت کے سامنے ایک شیشہ رکھا ہے کہ اس شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ لو۔ اور پھر اللہ کے اس فیصلے کو بھی یاد رکھ لو کہ اگر تم ٹھیک ہو جاؤ تو مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُم مِّن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا فائدہ ہے بھلا؟ لیکن اگر تم نہ شکری کرو گے، یا تم کفر کرو گے، یا تم گستاخی کرو گے، یا تم حدود اللہ کو توڑو گے تو پھر یہ عذاب آئے۔ اور آج 1400 سال پہلے کا فرمان جو میرے آقا کا محبوب کا فرمان ہے، رحمت دو عالم کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ میری امت پہ ایسا وقت آ جائے گا، ایسا اللہ کا عذاب آئے گا کہ لا یدری القاتل والمقتول، قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں، اور مقتول کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں قتل کیوں ہو رہا ہوں۔ اور آج آپ دیکھ لیں، اسی طرح آپ آنکھیں بند کر کے دیکھ لیں کہ ایک علاقے میں پانی نہ ہونے کا عذاب ہے، زمینیں خشک ہو کے پھٹ رہی ہیں، دوسرے ملک میں طوفان اتنا آ گیا ہے کہ لوگ ڈوب کے مر رہے ہیں۔ یعنی ایک جگہ اللہ پانی روک کے عذاب دے رہے ہیں، ایک جگہ پانی زیادہ دے کے عذاب دے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ایسے عذاب مسلط کیے ہیں کہ گھر بیٹھے ہوئے ایسی ایسی بیماریاں مسلط ہو رہی ہیں کہ جن کی سمجھ نہیں آتی اچھی، یعنی ایسی بیماری پھیلتی ہے کہ سینکڑوں آدمی منٹوں میں مر جاتے ہیں۔ ساری دنیا کی میڈیکل ٹیمیں بحث کرتی ہیں، پتہ نہیں کر سکتی کہ وجہ کیا ہے۔ اصل وجہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اصل علاج اللہ کے دروازے پہ لوٹ آنا ہے کہ اگر آج بھی حضور کی امت اپنے سارے جھگڑے بھول جائے، اللہ کے دروازے پہ گر جائے اور توبہ کر لے، اپنے عقیدوں کو صحیح کر لے، اپنے نمازوں کو صحیح کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، یہ سارے بلائیں ٹل جائیں گی اور اسلام کے غلبے کا وقت آ جائے گا۔ تو اس لیے ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے اور بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے ہماری عاقبت رکھی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی میرے عزیز، میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، اب اگر تم ایک مسئلے کو یا ایک بات کو یاد نہ رکھو، اللہ کے قرآن پاک میں ہے قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا۔ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ جو لاولد ہیں، جن کی اولاد نہیں ہے، وہ مرد بھی عورت بھی اگر کثرت سے استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اگر یاد ہو تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا اس کے بجائے استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو بس استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بغیر وضو، عورت ہے حیض میں ہے کسی حال میں ہے پڑھتی رہے
تو اس کی کثرت سے اللہ پاک رزق میں بھی اور اولاد میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ میرا بھائی، اگر کسی آدمی کا کسی عورت سے ناجائز تعلق ہے، اس کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ کیا ہمارے پاس ثبوت ہے، ہمارے پاس شہادات ہیں؟ اگر ہمارے پاس شہادات نہیں ہے تو لازم بات ہے کہ ہم صبر کریں، اور وہ توبہ کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، قسم اٹھاتا ہے، اپنی صفائی دیتا ہے تو ہم یقین کریں۔ اس کے بعد بھی وہ جھوٹا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ خود بدلہ دیں گے۔ انڈیا آنے کا پروگرام، میرا بھائی، پروگرام تو ہر سال بنتے ہیں، لیکن آدمی اس وقت جاتا ہے جب اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرفت ربی بفسق العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے جب میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ہم تو 2 سال ہو گئے، بلکہ کئی سال ہو گئے، تیاری بھی ہوتی ہے، ارادہ بھی ہوتا ہے، اور اپنے دوست احباب سے ملنے کی تمنا بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو انشاءاللہ جب اللہ کو منظور ہوگا تو سفر ہوگا۔ میں تو اپنے گھر بھی گیا، 2 سال ہو گئے، اپنے حالات ہیں، مسائل ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ جب بھی ارادہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی انقباض، شاید یہی اللہ کی مرضی۔ آمنا باللہ۔ هل يجوز تقصير الشعر بعد العمرة ب3 شعرات فقط عند امام الشافعي رحمه الله؟ عند امام الشافعي رحمه الله تعالى اذا حلق نطف قصر شعره 3 شعرات جائز، واما عند الائمة الثلاثة فلا، اما حلق الرأس بكامله وَإِمَّا التَّقْصِيرُ أَن يَكُونَ بِرُبْعِ الرَّأْسِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ کہتے جی کہ حرم کے باہر جو گوشت بکتا ہے، میرا بھائی مجھے کیا پتا ہے اس گوشت کا؟ ایک موٹی بات یاد رکھو کہ اگر وہ گوشت جو ہے اس ملک کا ہے، یعنی سعودی عرب کا اپنا ہے، جیسے مرغیاں ہیں، اب تو بڑے بڑے پولٹری فارم ہیں ماشاءاللہ، فقی ہے، وطنی ہے، ان کے حلال ہونے میں تو ایک دھیلے کا بھی شبہ نہیں ہے، لیکن جو گوشت باہر کے ملکوں سے آتا ہے اس کا اللہ کو پتا ہے کیا حال ہے۔ اچھا، بعض گوشت جو ہے وہ مسلمان ملکوں سے آتے ہیں تو ان پہ بھی اعتبار ہے انشاءاللہ کہ وہ بھی ٹھیک ہوگا، لیکن بہرحال زیادہ بہتر احتیاط ہے۔ حجر اسود کے علاوہ خانہ کعبہ کو یا غلاف کو چومنا منع ہے۔ حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے، اور باقی کسی جگہ بوسہ نہ دینا سنت ہے۔ اگر ہوتا تو حضور جہاں حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور سارا کعبہ آپ کے سامنے تھا تو کیا مشکل بات تھی؟ لیکن ہماری قوم تو ماشاءاللہ بڑی بہادر قوم ہے، انہوں نے تو ہر قبر کو حجر اسود بنا دیا، ہر گھر میں اپنا حجر اسود ہے ماشاءاللہ۔ ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ جو قبریں پوجتے ہوں، چومتے ہوں، کعبہ شریف چھوڑتے ہیں بلاؤ، شریعت میں ناجائز ہے، باقی تمہاری مرضی۔ کیا صحابہ کرام لونڈیوں سے مباشرت کرتے تھے؟ بالکل، اللہ نے حلال کیا، مما ملکت ایمانکم، تو صحابہ کا کیا مانا؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے الا علی ازواجہم او مما ملکت ایمانہم، تو قرآن جب حلال کرے تو پھر گناہ کیا ہے؟ وضو والی کون سی آیت ہے؟ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم۔
سر کے بالوں کو خشک کیے بغیر مسح کرنا کیا مانا؟ پہلے غسل کیا تو مسح کی ضرورت ہی نہیں، اسی میں وضو کی نیت کر لو، بات ختم ہو گئی۔ اور اگر ویسے مثال کے طور پہ اس وقت تم نے وضو کی نیت نہیں کی تھی، غسل کر لیا، اب وضو کر رہے ہو تو کیا ہے، گیلے بھی ہوں، خشک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ہاتھ پھیرو مسح کرو۔ کسی نماز کے بعد نفل جو ہے نبی کے نام پہ، نفل اللہ کے نام پہ پڑھیں، ثواب چاہے جس کو دیں۔ نماز سب اللہ کی ہوتی ہے، یہ مانا نہیں کہ فرض اللہ کے ہیں، سنت نبی کی ہے، نفل پیر کی ہے۔ نماز سب اللہ کی ہے، سنت مانا طریقہ ہے محمد مصطفیٰ۔ میں عمرہ کا احرام باندھ کے آ رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، احرام کھل گیا۔ جب میں ٹھیک ہو گیا تو میں نے عمرہ بھی کیا، ایک بکری بھی دیا، دم کا ٹھیک کیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کہتے جی ایک واعظ بیان کر رہا تھا کہ لوگوں پہ وقت آئے گا بادشاہ شیر کی طرح ہوگا۔ میں نے تو حدیث نہیں پڑھی، آپ نے کہیں پڑھی ہو تو اللہ کو پتا۔ اگر ایک عورت نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا ہے اور احرام باندھنے کے بعد اس کو حیض آ گیا ہے، تو اب لازمی بات ہے کہ حیض کے پورے دن یہاں رہیں، اپنی سیٹ تبدیل کروا دے، کوئی ایسا انقلاب نہیں کہ سیٹ آگے پیچھے نہ ہو سکے۔ اور نہ یہ حج ہے کہ گروپ چلا جائے گا تو ہم کیا کریں گے۔ آپ 4-5 دن کی سیٹ تبدیل کرا لیں اور عمرہ کریں، ورنہ بغیر احرام کے اگر ایسے احرام کھولیں گے دم بھی پڑ جائے گی اور بلا وجہ گنہگار بھی ہوں گے۔ اپنی سیٹ تبدیل کرا لیں اور کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، عمرہ کر کے جائیں۔ والد صاحب جو ہیں فوت ہو گیا، اللہ مغفرت کرے، اشراق تو نہیں ہے، وہ قاف کے ساتھ ہوتا ہے، سلاسل اشراق، شرک والا کاف نہیں ہے۔ اس کی 4 رکعت، 2 رکعت، تہجد کی 8 رکعت۔ اگر امام نے ظالمین کی بجائے ظالمون پڑھ لیا نماز ٹھیک ہو جائے گی، ترجمے میں فرق نہیں آتا۔ ہمارے چچا بیمار ہیں، جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی شفا عطا فرمائے۔ عمرہ کرنے کے لیے مسجد عائشہ سے احرام باندھنا، مسجد عائشہ سے جیرانہ سے یعنی حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھے، گھر سے نہیں باندھے گا۔ طواف جو ہے اپنے لیے کریں اور پھر دعا کریں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی سید خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو غیر سید کا نکاح ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے یہ قومیں قبیلے بنائے ہیں پہچان کے لیے۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو کوئی منع نہیں، سید کے، قریش سے، ہاشمی سے، بنو ہاشم سے، غیر سے، اگر دونوں مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں اور دیندار ہیں، کوئی حرج نہیں۔ میرے والد جو ہیں جسمانی طور پہ بیمار ہیں، وہ حج بدل کر آئے، یہ نہیں کہ حج کے پیسے مسجد میں لگا دیں۔ جب اللہ نے حج فرض کیا ہے تو حج کرائیں، بدل کے لیے آدمی بھیجے۔ اگر خود آ سکتے ہیں آئیں، لاکھ دفعہ، ورنہ حج بدل کراؤ، تکلیف نہ دو بوڑھے باپ کو۔ میرا لڑکا قرآن پڑھ رہا ہے، میرا ارادہ ہے کہ سعودی عرب میں پڑھے، ابھی اس کو وہاں پڑھنے دو، جب وہ ابتدائی تعلیم اچھی طرح حاصل کر لے پھر یہاں داخلے کی کوشش کرو۔ میری بیوی نے عمرے کے ارکان پورے کر لیے، میں نے بھی احرام اتار کے غسل کر لیا، میری بیوی نے غسل نہیں کیا۔ احرام کے بعد، عمرے کے بعد کوئی غسل نہیں۔ اگر تمہاری بیوی نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی اور بال کٹا لیا، میاں بیوی مل سکتے ہو، غسل کرے نہ کرے، غسل کا کیا ہے؟ غسل کرنا احرام سے پہلے سنت ہے، یہ نہیں کہ بعد میں بھی سنت ہے۔ اگر ایک آدمی نے تھوڑا تھوڑا کٹ لگوایا بالوں کو تو ایک بکری دم دینی پڑے گی اور بال بھی کٹوائے، ورنہ احرام سے نہیں نکلے گا۔
کھجور اجوا جو ہے 7 دانے کھائے جائیں تو اس دن انشاءاللہ سحر یا جادو یا زہر اثر نہیں کرے گا۔ حضور باغ نے داڑھی میں مہندی لگایا، حضور کے بال تو سفید ہوئے نہیں، سارا بال سفید ہوئے تھے، تھوڑے سے یہاں۔ یہاں جو مکے میں رہنے والے ہیں اگر مدینہ جائیں زیارت کے لیے، واپسی پہ عمرہ لازم کریں، میقات ہے۔ جب کل جنازے کو لے جاتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کوئی ثابت نہیں کلمہ پڑھنا۔ ہمارے ملک میں جمعرات کو مغرب کے ٹائم قرآن شریف پڑھ کے کوئی چیزیں کھانا پینا تقسیم کرتے ہیں، بدعات ہیں۔ خمیس کے دن روزہ رکھا کرو، سوموار کے دن روزہ رکھا کرو، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہے، کسی نے سلام کیا تو بہتر یہ ہے کہ بس دل میں جواب دے دے، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک نے تیمم کیا اور پھر جواب دیا۔ ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور باہر سے کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو نماز توڑ دیں نہیں، کوئی خطرے والی بات ہو تو توڑ دیں، خطرہ نہ ہو تو نماز پوری کریں۔ نہاوند جو ہے وہ شام کی جانب ایک علاقے کا نام ہے۔ آب زمزم بیٹھ کے پئیں جائز ہے، کھڑے ہو کے پئیں جائز ہے، باقی جتنے پانی ہیں وہ بیٹھ کے پئیں۔ اگر ایک آدمی نے بال نہیں کٹوائے اور احرام کھول دیا، لیکن اگر 1-2 گھنٹے بعد بال کٹوا لیے تو کوئی جرمانہ نہیں، اور بالکل نہیں کٹوائے اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیے تب بھی ادا کرے اور بال بھی کٹوائے۔ اگر ایک آدمی محرم ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کو اٹھایا ہوا ہے، اس کی بھی نیت کر لے، اس کا بھی طواف ساتھ ہو جائے گا۔ یعنی غیر الشیب، جو یہودی جو تھے وہ رنگ نہیں بدلتے تھے، یعنی مہندی وغیرہ نہیں لگاتے تھے، حضور نے حکم دیا کہ کچھ نہ کچھ تبدیل کیا کرو داڑھی کو۔ کہتے ہیں جی کہ یہ بعض جماعتیں جو ہیں دین کے لیے ہمیں 40 دن لگواتے ہیں، تو یہ 40 دن لگانا بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ آخر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی 40 راتیں لگوائی ہیں، کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ تو ہے کہ قرآن میں ہے کہ تم میقات ربہ 40 لیلہ، اللہ نے 41 بھی نہیں لگوایا، 50 بھی نہیں لگوایا، کوئی وجہ تو تھی۔ ویسے یاد رکھو کہ علماء کا ایک استدلال ہے کہ ثم خلقنا النطفة علقة، کہ نطفہ بنتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، تو اس میں 40 دن کا فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ 40 دن میں نطفہ تھا، پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، پھر کسان بنا، پھر انسان بنا، پھر روح پھونکا گیا، تو 40 دن جب اللہ کے دین میں لگائے گا تو اس کو تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ کہتے جی کہ بعض لوگ روزانہ عمرہ کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، نفلی عبادت ہے، جتنی کرو کوئی منع نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ زیادہ طواف کرو۔ ہماری کمپنی میں چوری ہو گئی، سب کی چوری ہوئی، میری نہیں ہوئی، شکر کرو خدا کا، خیرات کرو۔ شوق ہے کہ ہو جائے چوری تو پھینک دو۔ اگر احرام کی حالت میں کپڑا منہ کو لگ جائے کچھ نہیں ہوتا۔ جب ہم حجر اسود کی طرف رخ کریں گے، ہاں سینہ بھی کریں گے، 1 سیکنڈ رکیں گے بھی، وہ وقوف ہے، وہ طواف نہیں۔ اگر احرام کی حالت میں غصہ کریں، احرام میں تو کچھ نہیں ہوگا لیکن ناجائز ہے، محرم کے لیے غصہ کرنا بھی حرام ہے۔ اگر احرام کی حالت میں ویسے کوئی بال ٹوٹ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر لا علمی میں خوشبو ہاتھ میں لگ گئی، پھر جب علم ہوا تو دھو ڈالا، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اگر نہیں دھویا اور دونوں ہاتھ مکمل میں لگ گئی تو پھر دم دینی پڑے گی۔ واللہ اعلم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفار کی ہلاکت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کی مساجد مدارس معابد کی حفاظت فرما. یا اللہ دینی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، دین پہ چلنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کے رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما. حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما.